محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ مذاکرہ، اور اس میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ قتل ناحق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 روز پہلے جو ایسا ظلم و بربریت کا واقعہ پیش آیا جس میں طالبان نے 132 طالب علموں کو سکول میں شہید کر دیا، اور جو پرنسپل اور باقی جو افراد تھے وہاں 9 افراد وہ قتل کر دیے، تو 141 آدمی قتل کر دیے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے واقعہ بربریت کا نہیں ہوا، اگرچہ اس سے تھوڑا کم واقعات تو ہوئے ہیں۔ کوئٹے میں ایک دفعہ 110 آدمی وہ مار دیے گئے اور ان کی لاشوں کو لے کر بیٹھے رہے کوئٹہ کے ہزارہ فیملی کے افراد، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ انہیں پر بم پھوڑے گئے جس سے وہ 90 سے زیادہ افراد۔ تو اس قسم کا واقعہ یہ پہلا تو نہیں ہے، لیکن انتہا یہ ہو گئی ہے اس میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سانحے میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور ہمارے پاس واقعاً الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کے والدین کو تسلیت عرض کریں۔ تو واقعاً یہ ایسا خون ہے جو انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور یہ جو دہشت گرد ہیں طالبان، یہ پاکستان کی سرزمین سے ان کے ناپاک وجود کو پاک آرمی ختم کرے گی، اور ساری قوم کو متحد ہونا ہے اس سوچ کے خلاف، اس فکر کے خلاف۔ اور حکومت پاکستان کو بھی جائزہ لینا چاہیے، ایسے مدرسوں کو بھی دیکھنا چاہیے جہاں سے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں پل رہے ہیں، اور اس قسم کی نفرت آمیز ان کو تعلیم دی جا رہی ہے جو آگے بڑھ کے مسلمانوں کا قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہی سوچ اور فکر ہے جو آج عراق میں داعش کی صورت میں نمودار ہوئی ہے، یا پاکستان میں طالبان کی صورت میں ہے، یا شام میں ہے۔ تو افسوس تو اس پر ہے کہ جو دنیا کی حکومتیں ہیں وہ بعض موقع پر کسی ایک ملک میں ان کی حمایت کرتے ہیں تو کسی دوسرے ملک میں ان کے خلاف ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ اور فکر وہی ہے کہ قتل کرو اور آگے بڑھو اور حکومتیں حاصل کرو یا پاور حاصل کرو، خواہ اس کے لیے کتنے لوگوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ اب عراق میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر وہ جو یزدی فرقے کے لوگ ہیں ان کی خواتین کو کس طرح کنیزیں بنا کر بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہاں ایک ایک دن میں 600 700 آدمیوں کے سروں میں گولیاں مار مار کر ان کو دریاؤں میں ان کی لاشیں بہائی گئی ہیں۔ تو یہ وہی سوچ اور فکر ہے جو دجالی فکر ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ طالبان ہوں یا داعش والے ہوں یا کسی اور ملک میں، یہ چونکہ سوچ اور فکر ان کی وہی ہے جو کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، تکفیری سوچ کے حامل ہیں۔ اور تکفیری کون ہوتے ہیں؟ تکفیری وہ ہوتے ہیں جو کہ جو لوگ ان کی سوچ اور فکر کے نہ ہوں ان کو کافر قرار دیتے ہیں، اور پھر ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، ان کی خواتین اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، ان کی جان مال ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو یہ اس سوچ اور فکر کے لوگ ہیں، اور جو لوگ ان جیسے تکفیریوں کو کبھی شہید کہتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کے دلوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، تو یہ واقعاً یہ جو کہتے ہیں ہمارے دل بھی ان کے دل کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، تو یہ سچ ہی بول رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی حساب کتاب انہی کے ساتھ ہوگا، کہ چونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر و نشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی ایک اصول کلی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو یزیدی فکر کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں اور اس کو رضی اللہ کہتے ہیں، تو ان کی سوچ اور فکر وہی یزیدی ہے، تو وہ یزید کے ساتھ ہی محشور ہوگا۔ اور جو حسینی ہے اور لبیک یا حسین کی صدا دیتا ہے، حسین مظلوم کا دم بھرتا ہے، تو ظاہر وہ حسین کے ساتھ محشور ہوگا۔
یہ سوال جو کیے گئے ہیں وہ غلام مصطفیٰ صاحب نے کیا کہ جی ہمارے چینل کے متعلق پوچھا، تو یہ ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ہدایت ٹی وی ہے جو کہ مظلوموں کی آواز ہے. کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے انسانیت سوز، اور ہم بغیر اس کے کہ وہ مرنے والے کون ہیں، مارنے والے کون، ان کا کیا مذہب ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ہم ظالم کی مذمت کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں یہ طالبان جو ہیں ظالمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے خواہ جتنے بھی گروپ ہیں، اگرچہ وہ ابھی جو یہ تازہ واقعہ ہے اس میں جو طالبان کے گروہوں کی بات کی گئی ہے، اس میں ان کے جتنے گروپ ہیں ان کا نام لیا گیا ہے، اگر اس میں وہ جنگوی گروپ کا نام نہیں لیا گیا، وہ بھی انہی کا ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں. وہ جو پاکستان میں علماء، ذاکرین، ڈاکٹروں کا قتل کر رہے ہیں کراچی میں اور دوسری جگہ پہ، وہ ظالم سارے انہی کے ہی پروردہ ہیں، اور یہ سارے ایک ہی ہیں. اور اگر اس طرح سے پاکستان میں نہ کیا گیا آپریشن کہ کس کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کو نہ چھوڑ دیا، جیسے کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے تمام سیاسی سربراہان اس میں شامل تھے کہ جی آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہ اچھے طالبان ہیں، یہ برے طالبان ہیں، یہ وہ سب جو بھی طالبان ہیں وہ خبیث ہے. جو طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ. جب تک یہ نہیں کہیں گے تو ملک جو ہے وہ جو ہے نہیں چل سکتا. چونکہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں حکومت جو ہوتی ہے وہ کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی. تو جس حکومت میں ظلم ہو رہا ہو اور ظالموں کو سزا نہ مل رہی ہو، یا وہ جیلیں تو بھری ہوئی ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے بہت سارے جج ایسے ہیں جو کہ ان کے کیس سنتے نہیں ہیں یا ڈر کے مارے سزائیں نہیں دیتے ہیں، اور وہ جو وکیل ہیں وہ کیس نہیں لیتے، اور اسی طرح جو ہے پولیس پکڑ کے دیتی ہے لیکن عدالتیں ضمانت لے لیتی ہیں. تو اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اگر خصوصی عدالتوں کی ضرورت ہو تو خصوصی عدالتیں لگائی جائیں، اور جتنے بھی دہشت گرد پاکستان کی جیلوں میں سزائے موت ان کو ہو چکی ہے کو ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون بھائی بول رہے ہیں؟ جی محترم، یہ میری بچی نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے آغا صاحب سے سوال کیا تھا کہ ایسے حالات میں جب بچے محفوظ نہیں ہیں اسکولوں میں، تو جو بچے محفوظ نہیں ہیں اسکولوں میں، تو میری بچی نے آغا صاحب سے سوال کیا تھا کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. خواتین کو کس نہج پر ٹیچر صاحبان خواہ فیمل ہیں یا میل ہیں ان کو کس طرح تربیت دی جائے کہ وہ ایسے حالات سے سیلف پروٹیکشن بھی کرے، یا گورنمنٹ کے جو سیکیورٹی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کیسے کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے، اور والدین جو ہے گھروں میں بچوں کو کس طرح مینٹلی پریپیئر کرے. ان کا بیسکلی سوال کا جو کنٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم اگر صاحب کی سوال کا جواب شاید ہم نے صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ ابھی میں آپ کے وساطت سے میں غلام مصطفیٰ سکردو سے عرض کر رہا ہوں. تو سر میں آپ کی وساطت سے آغا صاحب کی وساطت سے آپ کے چینل کی وساطت سے جنرل راحیل شریف سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان چیزوں میں جو ہے آپ جو ہے نا اپنا بالکل زیرو ٹالرنس جو ہے وہ دکھائیں، اور قوم کو یہ باور کرانے میں چیف صاحب کا ہی جو ہے نا کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے قوم کو. اور قوم اس وقت بہت سارے حکمرانوں کو آزما چکی ہے، دیکھ چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو پروٹیسٹنگ سسٹم تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا. تو دیٹ از ویری پوٹینشیل. دا فرسٹ اینڈ ویری ہاٹ اینڈ اسٹرکٹ اینڈ جس طرح بھی شاید میں بتا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو میں آپ کی وساطت سے چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ٹیک اٹ سیریس اینڈ اسٹاپ دا انٹرنس آف دا افغان طالبان فرام افغان بارڈر. جو 2200 کلومیٹر کی سرحد کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. آؤ جی بسم اللہ کر کے ہمارے پاس، اور آپ کر کے بسم اللہ کر کے جاؤ.
تو پھر یہی حالات تو ہونے ہیں. پھر ہمارے جیسے عام آدمی کا خون تو جوش مارے گا. آپ نے آغا صاحب نے ابھی ہمیں منع فرمایا کہ ایک عام آدمی جو ہے کہ مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے. وی آر ٹوٹلی ایگری. ہم کسی بھی علماء کے فتوے کو من و ان تسلیم کرتے ہیں, لیکن اسٹیٹ بھی کوئی ٹالرنس دکھائے کہ اب پشاور میں یہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ چیز بچے ٹی وی میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, تو وی آر آلسو افیکٹڈ. تو بچوں کی سائیکولوجی جو ہے نا آل اوور دا ورلڈ افیکٹڈ ہو رہی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سر. تو آغا صاحب آپ کی وضاحت سے میں امید کرتا ہوں کہ شاید میرا بتانے کا انداز جو ہے اتنا جو ہے وہ پولائٹ نہ ہو, تو چیف صاحب تک آپ میرا یہ میسیج پہنچا دیں گے. آپ کی بڑی بھی مہربانی, اور آپ کو ہم دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ جی. غلام مصطفیٰ صاحب کا پیغام پہنچ گیا. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ وہ افغانستان کا جو بارڈر ہے 2200 کلومیٹر تقریباً, تو اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس پر یہ نہ ہو کہ ادھر سے یہ لوگ آتے ہیں اور کارروائی کر کے دوبارہ افغانستان کا بارڈر عبور کر جاتے ہیں. تو ہمارے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے جو بچے جاتے ہیں, بچیاں جاتی ہیں, ان پر برا اثر ہوتا ہے, نفسیاتی اثر پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پوری قوم کو مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے, اور جہاں جہاں سکول ہیں ان کو بھی اپنے اپنے پروٹیکٹ کرنی ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو سکول بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی چار دیواری بھی نہیں ہوتی. بعض سکولوں میں تو وہ بیچارے درختوں کے نیچے بیٹھ کے تختہ بورڈ لگا کے تو بیچارے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بعض جگہ تو سکول کے کمرے پورے نہیں ہوتے, بعض جگہ تو یہی باتیں جو ہیں قوم کے درد رکھنے والے کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو تعلیم اور صحت کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے. اور اگر اسی طرح حملے بھی سکولوں میں جاری رہے تو بچوں کو کس طرح والدین بچوں کو سکول بھیجیں کہ جہاں پر ان کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ من حیث القوم ہمیں اس پر کام کرنا ہے, اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ بات کی کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ عام آدمی کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ جی چاہے وہ کہے کہ جی یہ امام حسین کے قاتل آج پھر رہے ہیں. نہیں, ایسی نہیں ہے بات. کسی کو کوئی قتل کرنے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں, اور نعوذ باللہ امام حسین کو کہتے ہیں کیوں انہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا. تو اسی سوچ اور فکر کے حامل لوگ ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے لوگوں کو قتل کرنا, معصوم بچوں کو مارنا کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی حفاظت کریں, اپنا دفاع کریں, جو کہ فطرت نے بھی ہمیں دیا ہے, انسان کو حق قدرت نے ہمیں دیا ہے. ہر انسان کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے, اور چاہیے کہ اپنی مساجد کو, اپنے مدرسوں کو, اپنے اسکولوں کو ان کی حفاظت کریں. اور جب کوئی محلے میں کوئی نیا آدمی آتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کون آیا ہے, کس کو کرائے پہ مکان دے رہے ہیں, کون یہاں پر رہ رہا ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. وہ پیسے اپنے لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لے لیتے ہیں, اور ان کو مکان کرائے پہ دے دیتے ہیں. وہ دہشت گرد کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہر ایک کو یعنی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, اور پاکستان میں جو حالات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا ہے, دفاع بھی کرنا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر حافظ مظفر نواز بول رہا ہوں, ناروال سے ضلع صبح. جی فرمائیے. جی جی سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام ہے ان کی شہادت کی اصل اوریجنل ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو سوال جو اگلا کیا گیا ہے وہ سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین سے. انہوں نے بہرحال اپنے اظہار کیا ہے اپنا کہ کل یعنی 2 دن پہلے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی پشاور میں, اور بے گناہ بچوں کو قتل کیا گیا ہے. اور انہوں نے بھی جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں اس کو سلام پیش کیا ہے کہ جو وہ
اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بچی ہیں کہ جس نے پشاور کے بچوں کے والدین سے تعزیت کی اور کہا کہ ایسے حالات میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں کہ میں نے یہی کہوں گا کہ خواتین کا کردار جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، زینبی کردار ہونا چاہیے، کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ انہا کے رفتن کار حسینی کردن و انہا کے مندن باعت کار زینبی کنن و الا یزیدین. یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، اور جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو کار زینبی کرنا چاہیے. یعنی شہیدوں کے خون کو چھپنے نہیں دینا چاہیے اور شہیدوں کا پیغام آگے بڑھانا چاہیے، اور علم اور جو ہے حکمت اس کو سیکھنا چاہیے. تو خواتین جو ہیں ان کا کردار زینبی کردار ہونا چاہیے. یہ ناروال سے ہمارے بھائی نے سوال کیا امام حسن کی شہادت کا دن کون سا ہے. وہ 28 صفر ہے امام حسن کی شہادت، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا. 28 صفر ان کی شہادت کا دن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہم ایک مرتبہ پھر سانحہ پشاور کی مذمت کرتے ہیں ان قاتلوں کی، طالبان کی، جنہوں نے یہ خون کی ہولی کھیلی. خداوند عالم ان کو نیست و نابود فرمائے، اور جو یہ مارے گئے ہیں خبیث طالبانی، ان کو خداوند عالم واصل جہنم کرے اور پاکستانی قوم کی حفاظت فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کو خداوند عالم ترقی دے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.